اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقوش امامت میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں زندگانی امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، جس میں آج ہم لوگ پڑھیں گے خطرناک سازشیں. کہہ رہے ہیں معاویہ نے صرف عبید اللہ کے خریدنے پر اکتفا نہیں کیا. عبید اللہ ابن عباس کو ہم نے کہا تھا نا کہ 8,000 ساتھیوں کے ساتھ 1,00,000 درہم میں کس کی طرف چلے گئے؟ معاویہ کی طرف، کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لشکر کے کیا تھے؟ سردار تھے. تو کہہ رہے معاویہ نے صرف عبید اللہ کے خریدنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ امام علیہ السلام کی فوج کے درمیان شگاف اور اختلاف پیدا کرنے کی غرض سے اپنے زر خرید جاسوسوں، زر خرید کس کو بولتے ہیں؟ جنہیں پیسے کے ذریعے خریدا گیا ہو، اور نوکروں کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی فوج میں یہ افواہیں پھیلائیں کہ قیس بن سعد ہراور دستہ کے سپہ سالار بھی معاویہ سے مل گئے ہیں. کیونکہ قیس بن سعد نے کیا کیا تھا؟ باقاعدہ لشکر کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اور قیس کی فوج کے درمیان بھی یہ افواہیں پھیلائیں کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے. نوبت یہاں تک پہنچی کہ معاویہ نے چند ایسے پرفریب افراد کو کہ جو لوگوں کے درمیان مورد اعتماد تھے، صحیح، جن پہ لوگ بھروسہ کرتے تھے، ان کو اپنے قبضے میں لیا، امام حسن کے بعد بھیجا، اور ان افراد نے مدائن میں جہاں امام کی فوج کے خیمے نصب تھے، امام سے ملاقات کی، اور امام کے خیمے سے نکل کر لوگوں کے درمیان اعلان کرنے لگے. یعنی وہ معاویہ کی طرف سے گئے، جا کے امام سے خیمے میں ملے، اور مل کے باہر آئے اور آ کے اعلان کرنے لگے کہ خدا نے پیغمبر اکرم کے فرزند کے ذریعے سے فتنے کو سلا دیا ہے، اور جنگ کی آگ کو بجھا دیا ہے، اور لوگوں کا خون بہنے سے بچا لیا ہے. یعنی امام حسن نے صلح کر لی ہے. وہ لوگ جو ان کی باتوں پر اعتماد کرتے تھے، چونکہ قابل اعتماد لوگ تھے، معلوم ہے یہ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ والے ہیں، انہوں نے تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی. اسی لیے مولانا کسی بھی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے آنکھ بند کر کے. صحیح ہے؟ ہر سنی بات کیا سچ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہیں کچھ اور جا رہی ہو کچھ اور. کہا تحقیق، انہوں نے بھی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان کی باتوں پر یقین کر لیا، اور امام کے خلاف بغاوت کر دی، اور آپ کے خیمے پر حملہ کر دیا. کس کے خیمے پر؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خیمے پر. اور جو کچھ بھی خیمے میں موجود تھا اسے لوٹ لیا، اور امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی فکر میں لگ گئے. یہاں تک کہ امام حسن مجتبی کو قتل کر دینا چاہتے تھے. پھر چاروں طرف متفرق ہو گئے، یعنی الگ الگ بکھر گئے. 1 نمبر کا حاشیہ کیا کہہ رہا ہے مولانا؟ تاریخ یعقوبی ابن واضح کی کتاب ہے، صفحات و صفحات، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ امام کی فوج مختلف گروہوں سے تشکیل پائی تھی، کہ جس میں بعض خوارج سے تعلق رکھتے تھے اور بعض سود اور فائدے کی تلاش میں تھے اور دنیا پرست تھے. لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ وہ امام کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور آپ کے خیمے اور دوسرے سفر کے ضروری سامان کو لوٹ لیں. اسی وقت یہ بعض افراد یہ فریاد بلند کریں، اس شخص نے ہمیں معاویہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے اور مسلمانوں کو ذلیل کر دیا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کہی گئیں اپنے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے. لیکن جو ہم نے باتیں پڑھی، کہیں اس میں لگ رہا ہے کہ امام کا کوئی رول اس میں ہے، کہ امام نے صلح کی پیشکش کی ہو، امام صلح کے لیے آگے بڑھے ہوں، بلکہ عوام نے ہی طلب کیا کہ ہمیں کیا چاہیے؟ البقیہ، ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے. مشہور مورخ طبری کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اس وقت صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جب ان کے ساتھی ان کے پاس سے متفرق ہو گئے اور ان کو تنہا چھوڑ دیا.
جو لوگ تھے کیا کیا، امام کے خیمے کو لوٹی کے ادھر ادھر بکھر گئے، چلے گئے. اب امام تنہا رہ گئے تو مجھے بتاؤ امام کیا کریں گے. امام حسن علیہ السلام فرماتے تھے میں نے صرف اس بنا پر حکومت اور خلافت کو معاویہ کے سپرد کر دیا کیونکہ اس سے جنگ کرنے کے لیے میرے پاس ساتھی نہیں تھے، اور اگر میرے پاس ساتھی ہوتے تو دن و رات اس سے جنگ کرتا رہتا یہاں تک کہ کام یکسو ہو جاتا. یکسو یعنی ایک جیسا ہو جاتا، برابر ہو جاتا، اور امام کو انشاءاللہ جیت حاصل ہوتی. اب ہے صلح نامے کی عبارت. صلح نامے دیکھیں، معاویہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی حکومت میں بہت سے ایسے کام ہوئے جو اسلام میں پہلی مرتبہ ہوئے، اس سے پہلے انجام نہیں پائے تھے. مثلاً جنگ صفین میں عمار یاسر کا سر جسم سے سب سے پہلے اسلام میں جدا کیا گیا. بہت سے ایسے کارنامے تھے کہ جو پہلے ہوتے تھے زمانہ جاہلیت میں، لیکن اسلام جب رسول اسلام آ گئے تو ان کو قطع کر دیا گیا. مثلا جو دشمن ہوتا تھا اس سے انتقام لینے کے لیے اس کی لاش کو بھی نہیں بخشتے تھے ایام جاہلیت میں، اس کے لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی کرتے تھے. سمجھ رہے جون؟ اور لیکن بعد میں کیا ہوا، اسلام آنے کے بعد اسے ختم کر دیا گیا تھا. لیکن عمار یاسر کی جب شہادت واقع ہو گئی تو عمار یاسر کے سر کو جسم سے جدا کیا گیا اور شام لے جایا گیا. اور یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا سر تھا جو جسم سے جدا کیا گیا تھا. کس کا؟ جناب عمار یاسر کا. اور یہی نہیں، غضب یہ تھا کہ ان میں دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ عمار کو میں نے مارا، عمار کو میں نے مارا. اسی بھیڑ میں سے ایک شخص نے للکار کے کہا کہ ارے تم کیا کہہ رہے ہو؟ رسول خدا فرما کے گئے ہیں کہ تقتلہ فئۃ الباغیہ، کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا. تو اس کے بعد امر عاص اٹھا، جب دیکھا کہ لوگوں کی رائے بدل رہی ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے، تو امر عاص اٹھا اور کہا کہ اس کو عمار کو ہم نے نہیں مارا ہے بلکہ علی نے مارا ہے، کیونکہ علی لے کے آئے تھے، ہم لے کر نہیں آئے تھے. اور اس طرح سے لوگوں کو برخلایا. جناب محمد بن ابی بکر کون ہے جانتے ہیں؟ محمد بن ابی بکر کیا وہ کون ہے؟ وسیم، عائشہ کے بھائی. صحیح ہے، ابو بکر کے بیٹے. ان کو مولا کائنات نے مصر کا گورنر بنایا تھا. معاویہ کی جب وہاں حکومت ہو گئی تو معاویہ نے ان کو گرفتار کیا اور قتل کروایا. اور صرف قتل کروانے پہ بھروسہ نہیں کیا بلکہ کیا کیا، ان کی لاش کو مرے ہوئے گدھے کی کھال میں رکھ کے جلوا دیا. کون ہے؟ عائشہ کا بھائی، بس علی کے چاہنے والے. عمرو بن الحمق، یہ وہ ہیں کہ جو کوفے کے رہنے والے تھے. ان کو زیاد نے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا. زیاد نے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تو کیا کیا، یہ وہاں سے فرار کر گئے. فرار کر کے ایک غار میں پناہ لے لی. غار میں پناہ لی، غار میں کاٹ دیا سانپ نے، مر گئے. سانپ کے کاٹنے سے مرے. تو جو لوگ پیچھا کر رہے تھے ان کا، انہوں نے ان کو مرا ہوا پایا تو سر کاٹ کے بھیج دیا گیا. یعنی عام بات ہو گئی تھی. معاویہ کا دور تھا کہ کسی کی سنی نہیں جاتی تھی. زیاد جس کی بات میں نے بتائی، یہ 6 مہینہ اس کو بصرے کا اور کوفے دونوں کا گورنر بنایا تھا. تو بصرے میں 6 مہینہ رہتا تھا، 6 مہینہ کوفے میں رہتا تھا. تو جب بس کوفے میں رہتا تھا تو بصرے میں اس کا کام کاج کو سمرہ ابن جندب سنبھالتا تھا. سمرہ ابن جندب جب وہ سنبھالتا تھا تو ایک مرتبہ وہ تقریر کر رہا تھا، کسی نے اس کے اوپر ایک کنکری پھینک دی. کنکری پھینک دی تو اس نے کیا کیا کہ اس کا ہاتھ کٹوا دیا. کیا کنکری پھینکنے کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے؟ کوئی مقدمہ نہیں چلا، کچھ نہیں ہوا. معاویہ سے اس کی شکایت کی گئی. معاویہ نے کہا کہ میں اس کی دیت ادا کر دوں گا بیت المال سے، لیکن جو ہمارے گورنر حضرات ہیں ان سے قصاص نہیں لیا جا سکتا. یہ خود زیاد میں جس کی بات بتا رہا ہوں، جب کوفے میں تھا تو کوفے میں تقریر کر رہا تھا، ایک دن 30 سے 80 لوگوں نے اس کے اوپر کنکری پھینکی. کتنے؟
30 سے 80 لوگوں نے، اس نے مسجد کا دروازہ بند کروا دیا اور ان 80 لوگوں کا ہاتھ کٹوا دیا، صرف کنکری پھینکنے میں، 1-2 کا نہیں، 80 لوگوں کا ہاتھ کٹوایا۔ کوئی مقدمہ نہیں چلایا، کوئی قید نہیں، کوئی بند نہیں، کوئی اور سزا نہیں، قاضی بھی وہی، خلیفہ بھی وہی۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں صلح نامے کی عبارت کیا تھی۔ یہ بہت مہم ہے مولانا، صلح نامہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے، اور یہیں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب تک معاویہ زندہ رہا قیام کیوں نہیں کیا، کیوں معاویہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہی امام حسین قیام کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا تھا اگر یزید فاسق و فاجر نہیں ہوتا تب بھی امام قیام کرتے، سمجھ گئے؟ کیوں کرتے؟ اس صلح نامے کی شرائط میں دیکھ لیجئے کہ اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں صلح نامے کی عبارت مکمل اور ترتیب کے ساتھ ذکر نہیں ہوئی ہے، بلکہ تمام مورخین نے اس کے چند نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن مختلف کتابوں سے اس کے متفرق مطالب کو جمع کر کے تقریباً کامل صورت کو میں پیش کیا جا سکتا ہے، جسے 5 نقطوں میں اس طرح خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا بند کیا ہے مولانا؟ حسن ابن علی حکومت و خلافت کو اس شرط کے ساتھ معاویہ کے سپرد کرتے ہیں کہ معاویہ قرآن مجید کے حکم اور پیغمبر اکرم کی روش کے مطابق پر عمل کرے، جو کہ اس نے کام انجام نہیں دیا۔ دوسرا بند، معاویہ کے بعد خلافت حسن ابن علی کے اختیار میں ہوگی، بہت مہم ہے مولانا، معاویہ کے بعد یہ خلافت کس کے حوالے ہوگی؟ حسن ابن علی کے اختیار میں، اور اگر ان کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو حسین ابن علی مسلمانوں کے امور کی لگام اپنے ہاتھوں میں لیں گے، اور معاویہ کو اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو اپنا جانشین منتخب کرے۔ اب یہ صلح کا بند مہم ہے کہ نہیں مہم ہے؟ جب معاویہ کو حق نہیں ہے تو پھر اس نے یزید کو کس طرح سے کیا کیا؟ اپنی جگہ نصب کیا ہے۔ صحیح معنوں میں تو یہ حق کس کا تھا؟ امام حسن کا۔ امام حسن نہیں تو کس کا ہوتا؟ امام حسین علیہ السلام کا ہوتا۔ اگر تو جب تک چونکہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، امام حسین نے صلح نہیں کی تھی، لیکن امام کے صلح کی پاسداری کون کر رہا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے کہ ہمارے بھائی نے صلح کی، وہ بھی ایک امام ہے، بحیثیت امام انہوں نے صلح کی ہے، اس لیے 10 سال تک خاموش رہے، سن 50 سے سن 60 تک۔ لیکن ادھر معاویہ اس دنیا سے گیا ہے، اس کے بعد امام نے کیا کیا؟ ایک تو یزید برا تھا ہی، فاسق و فاجر تھا، لیکن صرف فاسق و فاجر ہونا اس کے خلاف قیام کی بنیاد ہے؟ کہا نہیں، اور بھی مطالب ہے۔ حق اصل میں کس کا ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کا حق ہے۔ سمجھ رہے وسیم؟ تیسرا بند مولانا، امیر المومنین کو برا بھلا کہنے اور آپ کی توہین کرنے اور نماز کے دوران آپ پر لعنت کی بدعت روکی جائے۔ جمعے کے خطبے میں مولا کائنات پہ لعن طعن کیا جاتا تھا، اور علی علیہ السلام کو صرف اچھائیوں کے ذریعے یاد کیا جائے۔ چوتھا بند کیا تھا مولانا؟ مبلغ، یہ مبلغ، مبلغ نہیں، مبلغ 5 ملین درہم جو کوفے کے بیت المال میں موجود ہیں، وہ معاویہ کو حکومت حوالے کرنے کے مسئلے سے مستثنا ہے، یعنی حکومت حوالے کر لی جائے گی، لیکن وہ 5 ملین درہم جو موجود ہیں کوفے کے اندر، وہ کس کے ہوں گے؟ امام حسن علیہ السلام کے ہوں گے، اور وہ امام حسن علیہ السلام کے زیر نگرانی خرچ کیے جائیں گے۔ صحیح ہے، حکومت ملے گی معاویہ کو، لیکن اس صلح کے مطابق وہ پیسے معاویہ کو نہیں دیے جائیں گے۔ نیز معاویہ کے لیے لازم ہے کہ عہدوں کی تعیین اور مال کے مصرف کی راہ میں بنی ہاشم کو بنی امیہ پر ترجیح دے۔ اسی طرح سے معاویہ کے لیے ضروری ہے کہ دارا بگرد کے کیا معنی ہوتے مولانا؟ کہ ٹیکس سے 1 ملین درہم جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کے رکاب میں شہید ہونے والوں کے ورثہ کے درمیان تقسیم کرے۔ 1 ملین درہم
جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے ان کے ورثاء ان کے وارث سے ان پر تقسیم کیا جائے۔ پانچواں بند کیا ہے مولانا؟ معاویہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ تمام لوگ خواہ وہ شام، عراق اور حجاز کے رہنے والے ہوں اور کسی بھی نسل سے ہوں، اس کے ظلم و ستم سے امان میں ہوں گے اور ان کے ماضی سے صرف صرف نظر کرے گا، یعنی ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں انہوں نے کیا کیا اس سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی ماضی میں معاویہ کی حکومت کے خلاف کاوشوں کی وجہ سے سزا نہیں دے گا۔ لیکن معاویہ نے جو ہے کسی بھی بند پر کی پابندی نہیں کی، وہ کیا قرار پایا؟ وہ عہد شکن قرار پایا، عہد کو توڑنے والا قرار پایا۔ کہہ رہے بالخصوص عراق کے لوگوں کو ماضی کے کینوں کی وجہ سے اذیت نہیں پہنچائے گا۔ جو عراق کے رہنے والے ہیں، مثلا انہوں نے مولائے کائنات کا ساتھ دیا تو اس کی وجہ سے کیا کوفے والوں کو ظلم کیا جائے گا؟ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ علی علیہ السلام کے تمام اصحاب کو خواہ وہ جس جگہ پر بھی ہوں امان دے گا، یعنی انہیں کیا کرے گا؟ امان دے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ حجر بن عدی کو کس نے شہید کرایا؟ معاویہ نے۔ ان میں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دے گا، اور علی علیہ السلام کے شیعوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہوگی اور کسی بھی وجہ سے ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ان کو چھوٹی سی مشکل بھی نہیں ہونی چاہیے، ہر شخص کا حق اس کو ملنا چاہیے، اور بیت المال سے ملا ہوا مال جو شیعوں کے پاس ہے وہ ان سے واپس نہیں لیا جائے گا، یعنی بیت المال سے جو رقم ان کو ملی ہے وہ ان کے پاس چھوڑ دی جائے گی، ان سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ معاویہ کی طرف سے حسن ابن علی اور ان کے بھائی حسین ابن علی پیغمبر کی کسی بھی فرد کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بھی مقام پر ان کے لیے خوف کے اسباب فراہم نہ ہونا چاہیے۔ یہاں میں دیکھیں مولانا ایک لفظ آیا تھا اپنے پاس، اسی طرح سے معاویہ کے لیے ضروری ہے کہ دارا بگرد ہے نا کے ٹیکس سے 1 ملین درہم جنگ جمل اور جنگ صفین۔ کیا ہے دارا بگرد؟ دیکھیے دارا بگرد فارس کے 5 شہروں میں سے تھا، صحیح ہے، فارس کے 5 شہر تھے۔ دارا بگرد کے ٹیکس کے انتخاب کی علت شاید یہ رہی ہو کہ چونکہ یہ شہر تاریخی مدارک کے مطابق بغیر جنگ کیے ہوئے اسلام کے قوانین، اسلام کی فوج کے سامنے تسلیم ہو گیا تھا، اور اس کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا پیمان باندھا تھا، اور اس کا ٹیکس قوانین اسلام کے مطابق پیغمبر اکرم، آپ کے خاندان نیز یتیموں، فقیروں اور سفر کی حالت میں محتاج ہو جانے والوں سے مخصوص تھا۔ اسی بنا پر امام حسن علیہ السلام نے یہ شرط کی کہ اس شہر کا ٹیکس جنگ جمل اور جنگ صفین کے شہیدوں کے پسماندگان کے درمیان تقسیم کیا جائے، چونکہ اس شہر کے درآمد خود حضرت سے مخصوص تھی۔ اس کے علاوہ 2 جنگوں کے شہیدوں کے نیازمند پسماندگان جو بغیر سرپرست کے تھے، یعنی جن کے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اس ٹیکس کے مصرف کے موارد میں سے ایک تھے، تاکہ وہاں سے جو ٹیکس حاصل ہوتا ہے اس سے ان کی پرورش کی جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ وہ اگر پسماندہ ہیں، مکان نہیں رہنے کے لیے، یعنی پستی میں کچلے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کو اوپر لایا جا سکے، ان کے ہنر کو باہر لایا جا سکے۔ کہہ رہے معاہدے کے آخر میں معاویہ نے تاکید کے ساتھ یہ عہد کیا کہ صلح نامہ کے تمام نقطوں کو محترم سمجھتا ہے اور دقت کے ساتھ ان کو نافذ کرے گا، اور اس نے خدا کو اس مسئلے پر گواہ قرار دیا، اور شام کے تمام بزرگوں اور شخصیتوں نے بھی اس مسئلے پر گواہی دی۔ ظاہر ہے سب سے گواہی لینے کے بعد بھی معاویہ نے کسی بھی بات پر عمل نہیں کیا، عہد شکنی سے کام لیا ہے معاویہ نے۔ کس سے کام لیا؟ عہد
شکنی سے کام لیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک نیا باب کہ صلح معاویہ کے مقاصد. معاویہ کا کیا مقصد تھا صلح سے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.